جو ریسیور ہوگا اس نے بھی اپنے فلٹر آن کیے ہوتے ہیں. وہ ہر انفارمیشن کو آپ کے پاس آنے نہیں دے گا. او یار اسی تے چیمے ہونے ہیں, اسی تے جٹ ہاں, یو نو, او یار آیا تھا لوہارا دا منڈا آیا سی. انہوں نے فلٹر ہونا ہے. یہ جو آپ کو ان القاب سے نوازنا کیا ہے, یہ فلٹرز ہیں, وہ ہر بات کو نہیں آنے دیں گے. Now you have to see کہ یہ میرا ٹارگٹ آڈینس ہے, اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے. I hope you are with me. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ. چلیں آگے چلیں. اچھا, اب کسی بھی شخص کو سمجھنے کے لیے یہ آئس برگ ہے, ٹپ آف آئس برگ تھیری ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ 10% انسان آپ کے سامنے نظر آتا ہے. 10%. میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, آپ کو نہیں پتا میرے بلیفز کیا ہیں, میرے ایتھکس کیا ہیں, میری ویلیوز کیا ہیں. مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ کراس لیگ بیٹھ جاؤں, زرداری گیا تھا نا جب سعودی عربیہ, اس کو نہیں پتا تھا کہ کنگ کے سامنے کراس لیگ نہیں بیٹھتے. اس نے کیا کیا, کنگ کے سامنے گیا, کنگ وہ جو سعودی عرب کے کنگ تھے ان کے سامنے کراس لیگ بیٹھ گیا. اگلوں نے کہا بھائی چل یہاں سے چھٹی کر. بات تو بات کی بات ہوئی نا, پہلے انہوں نے پتا کر. یہ جو ہوتی ہے نا بیوروکریسی, اس میں جب آپ نیگوسیشن پہ جاتے ہیں اس چیز پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. آپ کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کے ایٹیٹیوڈ کیا ہے, آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے کام کرنے کا. بلیفز کیا ہے اس کے, وہ کن چیزوں پہ یقین رکھتا ہے. اب یہ چیزیں جب انٹرپرسنل سکلز میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. لہذا جب آپ ہیومن سے ڈیل کریں, آپ لوگوں سے ڈیل کریں, تو آپ کو یہ چیزیں, یہ ڈیٹاز ہونے چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, ڈیموگرافیکلی ڈیٹاز اویلیبل ہیں. آپ بتائیں کہ جی انہوں نے, یہ جو تھے برٹشرز تھے, یہ گزٹس لکھا کرتے تھے, ان کا ڈپٹی کمشنر کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی. ابھی بھی آپ لائبریری میں جائیں تو وہ آپ کے پاس گزٹ ہے, انہوں نے ہماری کاسٹ وائز گزٹ لکھا ہوا ہے کہ جی چیما, چٹھا, گجر, جو کاسٹ آپ پکڑ لیں, ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. اسی وجہ سے اس کے ہر فارم کے اندر کاسٹ, سب کاسٹ کا کالم ہوتا ہے. بھائی آپ جاب لینے جا رہے ہیں, فار ایگزامپل ایک کلریکل جاب لینے جا رہے ہیں, اس میں کاسٹ کا کیا تعلق؟ اس لیے کہ اس کو پتا چلے گا اس کاسٹ والوں کی ویلیوز کیا ہیں, اس کے بلیفز کیا ہیں, وہ اس کو اس حساب سے ڈیل کرے گا. آئی ہوپ یو آر ود می. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ جائیں, ویزیبل تو ہے, جو انویزیبل 90% ہے اس سے بھی آپ دیکھیں. سر آگے کریں. اب before you judge the other, first you judge yourself. The self, what you are, what society expects you to be, what experiences you have and how you deal with them. کیسے؟ میں نے وہی بات کی کہ پیشن اور پروفیشن والی بات ہے. What you are by passion, you are a painter. By passion, you are a painter. اور جاب آپ کو مل گئی ہے اس کی, اس پہ بھی ایلیگنس آ سکتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو نا, if you are a good, آپ ان اپنے آڈینس کو کریں جن کو آرٹ لورز ہوں. جب آپ کسی آرٹ لور کے پاس جائیں گے اپنی پالیسی لے کر, تو آپ اسی پہ بات کریں گے. دونوں کی کامنالٹیز آ گئی. فرسٹ آف آل آپ دیکھیں, یو آر اے پروڈکٹ آف وٹ یو آر. وٹ سوسائٹی ایکسپیکٹ یو ٹو بی. سوسائٹی وانٹس ٹو بی اے فیئر. یعنی کہ جب آپ دوسروں سے ملتے ہیں, وہ یہ سمجھے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یو آر فیئر ود ہم. سوسائٹی یہی ایکسپیکٹ کرے گی نا. آپ کسی کے پاس جائیں گے تو کیا بھائی آپ اس کے فیئر ہو.
اس سے چیٹنگ نہیں کریں, اس سے جھوٹ نہیں بولیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. اینڈ وٹ ایکسپیرینس یو ہیو اینڈ ہاؤ یو ڈیل. سم ٹائم یہ جو سر نے بات کی نا سر, جرنل, آپ نے اس کو جرنل ہم کہتے ہیں, ہونا چاہیے. آپ اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو لکھیں. آپ میں سے کسی کو ہومیوپیتھک میڈیسنز کا کوئی ایکسپیرینس ہے, یا ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹنگ؟ ہومیوپیتھ کی کوئی دوائی نہیں ہے, پتا ہے آپ کو. ان کے پاس ڈائری ہوتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں, جو میں پھر بات کر رہا ہوں, میں نے کہا الحمدللہ میں جو بات کرتا ہوں میری بات اوتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے, آپ کوٹ کر سکتے ہیں. آپ سے کہیں گے, آپ آتے ہیں جی میرے سر میں درد ہے, کدھر درد ہے, ادھر ادھر ہے. وہ اپنا نکالیں گے کہ جی ایک شخص آیا تھا, اس کے سر میں درد تھا, میں نے اس کو یہ کمبینیشن دیا تھا. آپ کو وہ کمبینیشن دے دیں گے اور اپنی ڈائری میں لکھ لیں گے. 3 دن کے بعد آپ آئیں گے تو وہ پوچھیں گے کیا, وہ کہیں گے جی درد سارا ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اسٹمک لوز ہو گیا. آپ کیا کریں گے, یہ آبزرویشن لکھ لیں گے. پریویس کو دیکھیں گے کہ کیا میں نے یہ ڈوز دی ہے تو کیا اس کا بھی وہ ہوا ہے. ناؤ آپ کے پاس جرنل بن گیا. جب آپ کے پاس دوسرا آئے گا تو آپ پہلے بتا دیں گے کہ یہ میں میڈیسن دے رہا ہوں, اس سے پیٹ آپ کا لوز ہوگا, گھبرانا نہیں. دس از, اب ان کے سافٹ ویئر ہیں. اب پہلے تو ہم جرنل لکھا کرتے تھے, اب جو آبزرویشن ہے آپ کمپیوٹر میں لکھ دیتے ہیں, کمپیوٹر پہلے ہی بتا دیتا ہے اس ایج کا بندہ, ٹھیک ہے, اگر اس وہ ڈیزیز کی انڈیکیشن کے ساتھ آئے, اس کو آپ یہ کر دیں, یہ ساتھ ہوگا, یہ ہوگا. ناؤ دس از یور لائف. ایٹ لیسٹ ڈونٹ کیپ اٹ سم ٹائم. یو نو ڈیلی 10,000 تھاٹس آتے ہیں ہمیں, 10,000. ان میں سے ٹوٹل 100 تھاٹس ہمارے سب کانشیس میں جاتے ہیں, باقی جتنے تھاٹس ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. تھیری کیسے, ریسرچ کہتی ہے یہ جو باتیں کی ہیں 24 گھنٹے تک آپ کے ساتھ رہیں گی, اونلی 24 آور. آفٹر دیٹ اگر آپ کے پاس نوٹ نہیں ہوگا وہ, تو وہ یہ کہتے ہیں ایکسپیرینسز ہاؤ یو ڈیل ود دیم. آپ کا ایک ساتھی ایک ایریا میں جا رہا ہے, انہیں بتائیں کہ یار یہ ایریا میں جب گیا تھا تو میں نے ان کو ٹچ کیا تھا, انہوں نے اس طرح رسپونڈ کیا تھا. یو مسٹ ہیو آنسر آف دیز کوشچنس. اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گے آپ بھی انہی پرابلمز میں آ جائیں گے. سو یو مسٹ کمپلیمنٹ اینڈ سپلیمنٹ, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. مجھے ان کا نہیں پتا, ادروائز آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں, اس ایریاز کے پرابلمز اینڈ ایکسپیرینسز کو شیئر کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کا ایک یونیفارم آرڈر میں آ جاتے ہیں. سر آگے چلیں. سر آئی ہوپ وی آر ناٹ رننگ شارٹ آف ٹائم. 30 more minutes. اب یہ کہتا ہے کہ جی آپ کا مینجمنٹ ریویلنگ یور سیلف. اب آپ نے اپنے آپ کو دیکھ لیا اور آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دوسروں کو اپنا آپ ظاہر کرنا ہے. سیلف کانشیس, دا پروسیس آف نوئنگ سیلف. آپ کو اپنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز پتا ہونی چاہیے. اچھا سر یہ بتائیں, سر آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ میں ایئر آف برتھ نہیں پوچھوں گا, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ جی سر 10 فروری. سر آپ کی 3 فروری سے دونوں فروری. آپ کی سر؟ اچھا, یہاں پر کوئی شخص ایسا ہے جس کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہ پتا ہو؟ نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں ریزن آف برتھ کیا ہے آپ کا؟ وائی اللہ دی آل مائٹی ہیز کریٹڈ یو. ریزن آف برتھ آپ کا سیلف اویئرنس ہوتی ہے, جس آپ کو اللہ نے جس کوالٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ منصف ہے نا, اس پہ تو ہمارا یقین ہے. کیا اللہ ایک شخص کو سپیریئر اور دوسرے کو انفیریئر پیدا کرے گا؟ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے نا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو برابری کی سطح پر پیدا کیا ہے. اب ہوتا کیا ہے, جو ہم سے آگے نکل جاتے ہیں نا, انہوں نے ریزن آف برتھ کیا ہے؟ وہ کوالٹی جو آپ میں موجود ہے دوسرے میں نہیں ہے.
اب شعیب اختر ہے نا دنیا کا تیز بالر تھا, ایسا ہی ہے, تو کیا سچن ٹنڈولکر اس کے پاس اتنا پیسہ وہ شعیب اختر بن سکتا تھا, یا شعیب اختر سچن ٹنڈولکر بن سکتا تھا؟ کیا علامہ اقبال قائد اعظم بن سکتے تھے؟ وہ شاعر تھے, قائد اعظم لیڈر تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے